اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی افضل ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اور اس رات کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اور وہ رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی کچھ کہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، حضرت انس قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو آپ کو عبادت کرنی ہے، نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، جس سے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرے، اور ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اقارب رشتہ دار، مومن مومنات، مسلمات کے لیے دعا بھی مغفرت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوستو، یہ فانی دنیا ہے، اس میں ہم آئے، ہم چند دن رکیں گے۔ قبر میں سوال ہوگا کہ دنیا میں کتنے ٹائم رکا، تب یہی کہا جائے گا کہ ہم اذان سنی اور نماز پڑھ کے چلے آئے، اتنا ہی وقت ہمیں دنیا میں ملا۔ یہ ہماری جو زندگی 50 سال، 10 سال، 5 سال، 20، 50، 100 سال کی جو زندگی ہے، یہ فانی دنیا ہمارے لیے اتنا ہی وقت ہے کہ اذان کی آواز سنی اور نماز پڑھے اور چلے آئے۔ اذان آپ نے کہاں سنی؟ نماز آپ نے کب ادا کی؟ تو نماز تو آپ کی جب پیدائش کا وقت آیا تب آپ کی نماز اذان ہوئی۔ اذان آپ نے تبھی سنی، پہلی اذان، کہ آپ کے پیدائش کے وقت کے بعد میں آپ کے کان میں جو اذان کہی گئی، اور نماز جنازہ ادا کر کے فانی دنیا سے چلے گئے۔ تو بہت کم وقت کا وقفہ ہمارے لیے موجود ہے، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ماہ رمضان آ رہے ہیں، اس کی ہمیں تیاری رکھنی ہے۔ روزہ ہمیں کوئی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھی جائے، ذکر اللہ کا کیا جائے، اور یہ جو ہزار راتوں سے بہتر، ہزار مہینوں سے بہتر جو رات آ رہی ہے، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور اس سے اگر جو کوئی محروم رہتا ہے کہ وہ جاگتا تو ہے، مگر جاگنے کا مقصد اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ جاگے گا، وہ کیا کرے گا؟ دوستوں میں بیٹھے گا، گپ سپ، دنیا کی باتیں کرے گا، یا موبائل دیکھے گا، یا پھر گھومنے پھرنے میں ادھر ادھر گھوم کے نکالے گا۔ اس کی وہ عبادت میں رات نہیں گنتی، گناہوں میں ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس فائدہ اٹھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں اتنی نفل نماز ادا کیا کرتے تھے
کہ آپ کے وہ پیروں پہ ورم آ جاتے تھے، اتنی لمبی لمبی نماز ادا ہوتی تھی آپ کی۔ ایک شعر ہے، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ وہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ تو دل میں مزہ تب ہوگا دوستو کہ آپ نماز کے مستقل اور رمضان المبارک کے تہ دل سے روزہ رکھنے کی وعدہ رکھیں، اور اس 1000 مہینوں سے افضل رات کی قدر کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو خود کیا کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ قہر بادشاہوں کے خزانے میں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ ایک دور میں ایسا بھی تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دشمن تھے، اور جب انہوں نے ایمان لائے تو اس قدر ایمان لائے، سبحان اللہ، ان کے ایمان کا کیا کہنا، جو عشاء کی نماز مسجد سے ادا کر کے آنے کے بعد میں فجر کی اذان ہونے تک گھروں میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی نوافل نماز کے لیے اس قدر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کی بھی فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کا روزہ رکھتے اور رات کو نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام تھے۔ آج ہمیں بھی ایسا روزہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے کو روزے کے لیے بہت سی فضیلت ہیں۔ شہنشاہ ہندوستان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے، بزرگان دین بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہم افطاری کے وقت میں دن بھر روزہ رکھتے اور افطاری کے وقت میں ہم اتنا سامان جمع کر لیتے ہیں کہ ہم ٹھوس ٹھوس کر کے کھا لیتے ہیں، اور پھر عشاء کے نماز کے وقت آرام سے سو جاتے ہیں، تراویح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں افطاری کے وقت زیادہ نہ کھایا جائے تو نماز میں دقت ہو، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ میں سلیم اسحاق سلیمانی آپ سے ایک بار پر گزارش کرتا ہوں، اور آخری پیغام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، صلی اللہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، صلی اللہ علیہ الحبیب۔